السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں علم بیان کی جو صورت نمبر 4 ہے، یعنی کنایا۔ کنایا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنایا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات۔ کنایا کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے رمز، ایمائیت، ایما وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر کنایا جو ہے نا وہ آپشن میں نہیں ہوگا۔ اب جو کنایا ہوتا ہے وہ اس میں کوئی بھی جب لفظ لیا جاتا ہے تو وہ جو لفظ ہوتا ہے، چاہے وہ شاعری ہو یا نثر ہو، وہ اپنے جو ہے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازی معنوں میں وہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ اگر حقیقی معنی مراد لیے جائیں تو وہ بھی ممکن ہوں۔ اصل میں تو پہلے یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ علم بیان کی جو 4 حالتیں ہیں ان کے اندر جو لفظ کے معنی ہوتے ہیں وہ مجازن ہی مراد لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کی چوتھی قسم ہے کنایا، اس میں ہم اگر لینا چاہیں تو اس کے مفاہیم یا مفہوم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اب مجاز مرسل اور کنایہ میں فرق بھی یہی ہے کہ مجاز مرسل میں جو لفظ ہوتا ہے وہ مجازی معنوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کنایہ کے اندر ہم اسے مجازی معنوں کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اشعار اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کنایہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یہ شعر دیکھیے، ہے دوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکین خانہ زیں پر، اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمین پر۔ اب دیکھیے پاؤں، اگر یہ پاؤں آ گیا ہے تو ہم وہ بھی تو مراد لے سکتے ہیں، یعنی مجاز مرسل کہ بھئی پاؤں ہے تو پورا وہ جسم یعنی کہ شخص، لیکن اب یہ دیکھیں، اب وہ خانہ زیں یعنی وہ جو ہے اس میں سے مراد تو وہ دوش مکین حضرت امام حسین لیا جا رہا ہے، یعنی وہ زمین پر پاؤں سے مراد ہم دونوں لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی کہ وہ زمین پر نیچے آ نہیں رہا، دوسری یہ بات ہے کہ ناز اور فخر، اس لیے پاؤں کے جو مجازی معنی ہیں اور حقیقی معنی میں بھی ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ مجازن تو یہ ہے کہ وہ اس کو اتنا ناز ہے، اتنا فخر ہے کہ وہ جو ہے نا نیچے نہیں آ رہا، حالانکہ ہوتا تو بندہ زمین پر بھی ہے مجازن، لیکن اگر حقیقی بھی معنی میں دیا جائے تو ہم اسے لے سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے وہ جو ہے نا گھوڑے کی ذہن سے اپنے پاؤں نیچے نہیں لے کے آ رہا۔ تو یہ دونوں معنی ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیے، مطبخ ہوتا ہے باورچی خانہ، مطبخ ہے سرد آگ کا اس میں نہیں نام۔ اچھا، اب مطبخ سرد، اصل ایک باورچی خانہ جو ہے وہ سرد ہے، اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ باورچی خانے کے اندر پکانے کو، لیکن یہاں پر اس کا ہم اگر حقیقی معنی بھی لیا جائے یعنی کنجوسی تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اب دیکھیے کہ بہار آنے کی، اسے ہم اصل تو مراد جو ہے، کیونکہ پچھلے جو مصرے کے اندر دیوانے کی بات ہوئی ہے، یعنی دیوانگی آ جائے گی، مراد ہے کہ جنوں کی زیادتی، لیکن بہار آنا اگر ہم اس کو حقیقی معنی بھی لیں تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں، یعنی جب بہار آتی ہے تو وہ جو عاشق یا جنون ہوتا ہے، جو عشق ہوتا ہے، وہ پھر جاگ پڑتا ہے۔ ہم نے مجازن استعمال کیا ہے، لیکن اگر حقیقی معنی لیں بہار آنے کے تو وہ بھی ہم اس میں لے سکتے ہیں۔ بدنام بھی جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ اس میں بظاہراً تو تضاد بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک کنایہ ہے۔ تضاد ہم لیں گے تو وہ تو لیں گے علم بدیہی کے اعتبار سے۔ اب وہ اتنی بات چھپا کے کر رہا ہے کہ ہم ستم کرتے ہیں اور آپ، حالانکہ ہے الٹ، ستم تو وہ اس کا محبوب کر رہا ہے، لیکن اس نے اس قرینے سے اتنی چھپی بات کی ہے کہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یعنی محبوب ہی جو ہے نا وہ ظلم کرتا ہے، لیکن خود عاشق نے اپنے اوپر لیا ہے کہ یعنی ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہ شعر ہے کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید
کچھ نہ رہے دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ اب ادھر دیکھیے چاک، اس کا مجازی معنی یہاں پر لیا گیا ہے، یعنی گریباں کا پھٹ جانا، لیکن ادھر اگر ہم اس کو حقیقی معنوں میں بھی استعمال کریں یعنی گریباں کا چاک ہونا تو وہ بھی ہم مراد لے سکتے ہیں، اس لیے یہ کنایا ہے۔ اچھا، اب ہم جاتے ہیں کلید اردو کی طرف۔ یہ شعر دیکھیے، دامن میں آج میر کے داغ شراب ہے، تھا اعتماد ہم کو بہت اس نوجوان پر، یا اس نوجوان سوری۔ اب دیکھیے داغ شراب، داغ شراب کا ادھر معنی لیا گیا ہے مجازی، حقیقی تو ہے کہ یعنی شراب کا داغ یا دھبا لگا ہوا ہے، ادھر لیا گیا ہے مجازی۔ لیکن اگر ہم مراد لیں اس کا حقیقی، یعنی مجازی یہ لیا گیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، شراب نہیں پی کوئی گناہ، لیکن اگر حقیقی معنی لیا جائے یعنی شراب کا داغ لگا ہے تو بھی ہم لے سکتے ہیں۔ یہ شعر تو ہم پہلے دیکھ کر آ چکے ہیں کہ گریباں کی چاک، یعنی چاک کا ہم جو معنی ہے دونوں اعتبار سے ہم لے سکتے ہیں۔ ویسے تو مجازاً استعمال کیا گیا ہے، لیکن حقیقی بھی لیں یعنی گریباں پھٹ گیا ہے تو بھی ہم لے سکتے ہیں۔ نیچے آئیں، یہ شعر ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں۔ اب راہ سے مراد تو یعنی کہ ایک راستہ ہے، لیکن اگر ہم اسی راہ کو، یہ ویسے تو مجازاً استعمال کیا گیا ہے، حقیقت میں بھی دیکھیں راہ تو واقعہ یعنی یہ جو زندگی کا راستہ ہے اس پر تو سب کچھ لٹ جاتا ہے، یہاں پر تو یہ مجازاً ہے۔ اب دیکھیے، موسیٰ سے ضرور آج کوئی بات ہوئی ہے، جاتے ہوئے قدم اور تھے آتے ہوئے قدم اور۔ ہم نے اسے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ قدم وہ جو مجاز مرسل میں تھا، لیکن ادھر ہم مجازی معنی اس کے لیے ہم حقیقی نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر دیکھیے، جاتے میں قدم اور تھے آتے میں قدم، ہم مجازی تو لے رہے ہیں یہاں پر قدم، لیکن حقیقتاً بھی اگر دیکھی جائے تو یہ چال ہے، یعنی کہ وہ جو قدم سے مراد چال ہے، یعنی حقیقتاً بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیچے بھی اشعار پڑے ہیں، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ یہ میر تقی میر کا ہے، تو اس میں ہم اگر حقیقی معنی لیں تو ہم لے سکتے ہیں۔ نچلے شعر کے اندر جو غالب کا ہے، ہوا ہے شاہ کا مصائب پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اب اس میں غالب نے جو ہے نا ایک اشارتاً بات کی ہے، ویسے تو وہ ذوق کو یہ کہہ رہا تھا، لیکن مجازاً اس نے استعمال کیا ہے۔ اگر حقیقت تن بھی لیے جائیں تو غالب جو ہے نا اس شعر کو اپنے اوپر بھی لے سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو کنایا ہے اس میں ہم چھپی بات کرتے ہیں، اور کنائے کی جو اب مثالیں ہم PPSC کے جتنے بھی ایگزامز ہیں ان میں آئے ہوئے جتنے بھی اشعار کے اندر استعمال کیے گئے علم بیان ودی، ہم ان پر ایک لیکچر بنائیں گے شارٹ کٹ۔ امید ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔